اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحيات والإكرام الذي شجرته خير الشجر وعطرته خير العطر وأسرته خير الأسر على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأكملين الأشرفين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الكريم في كتابه الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سامعین گرامی قدر، میرے انتہائی واجب الاحترام عزاداران امام مظلوم کربلا، جس محبت، خلوص اور عقیدت و شفقت کے ساتھ حقیر کا بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت مخدومہ کونین کے صدقے آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار ہم سب کی جھولیوں کو خالی واپس نہ پلٹا۔ یہ ایام ابھی جو گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ دعا کی قبولیت میں اضافے کے ایام ہیں۔ آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور شب ہشتوں میں ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک محرم ہے،
تو لہٰذا یہ قبولیت کی شب ہے، اس شب میں جو بھی دعا کی جائے، پھر محرم میں ہے تو اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، پروردگار بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد بے گھر مومنین کو اپنا گھر عطا فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو محبت قرآن اور محبت اہل بیت سے منور فرما، اس بارگاہ کو اور مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، انجمن امامیہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بار الہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، اسلام اور پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، کفار و مشرکین و منافقین کو نیست و نابود فرما، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کو استحکام عطا فرما، پروردگار امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مولا کے قدموں میں کلمہ شہادت نصیب فرما، مولا کے لشکر میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، محبت برے انداز سے بلند تر صلوات اللہ صلی علی سامعین گرامی قدر، موضوع میں نے جو آپ کی خدمت میں عنوان قرار دیا تھا اسی کے ضمن میں جو معروضات بندہ حقیر نے آپ کی خدمت اور آپ کے حوالے کی، مجھے یقین ہے کہ وہ معروضات آپ کے پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہیں، اور اللہ آپ کو ذکر محمد و آل محمد سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بہترین انتظام کیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ ایک کتاب کی صورت میں ہے، ایک کردار کی صورت میں ہے۔ جو کتاب کی صورت میں ہے وہ قرآن ہے، جو کردار کی صورت میں ہے وہ 14 کا فرمان ہے۔ یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہادیان برحق نے جو ہمارے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن شب جمعہ ہے، ایک جملہ کہتا چلوں، جس طرح اللہ، توجہ سے سماعت فرمائیں، جس طرح اللہ اپنی عبادت میں خلوص چاہتا ہے، اسی طرح حسین ابن علی عزاداری میں خلوص چاہتے ہیں۔ بار والے حضرات میری بات کو سماعت فرمائیں گے، میں پیغام دے کر آگے بڑھوں گا، موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ نہ اللہ کو ریاکاری پسند ہے، نہ حسین ابن علی کو ریاکاری پسند ہے، بلکہ یوں کہوں کہ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے۔ بندوں کو بات پسند نہیں آئی لگتا ہے مجھے، حقیقت یہی ہے۔ سلامت ہے۔ میرا منصب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی ایسی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ مجلس مکتب حسین ہے، اور جن میں موضوع میرے آپ کے ذہنوں میں ہے وہ انشاءاللہ اس بات کو بخوبی غور سے سماعت فرمائیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ذہنوں کو بنایا جاتا ہے، مسجد میں ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا پھر اگلا فقرہ کہوں، میرا موضوع ذہن میں رہے، مکتب اور مسجد، یعنی مجلس اور مسجد کا وہی جوڑ ہے جو قرآن اور اہل بیت کا جوڑ ہے۔ اللہ، ہاں، اہل بیت سے قرآن جدا نہیں، اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، مجلس مسجد سے جدا نہیں، اور مسجد مکتب سے مجلس سے جدا نہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں، وہ ماتمی ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں جو نمازی ہیں، اور وہ نمازی ہمیں بڑے برے لگتے ہیں جو ماتمی نہیں۔ ہاں، حقیقت بات یہ ہے۔ یہ عزاداری الحمدللہ میں نے دیکھا، میں اپنے جوانوں کو، یہ مودت اہل بیت ہے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آگا، میں کہہ دوں، کبھی آپ نے سوچا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ امام بارگاہ میں آ کر مجلس سننا اور اجر ہے، گھر میں لائیو مجلس سننا اور اجر ہے۔
یعنی اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر ذکر حسین کرتا ہے وہ محبت ہے، اگر مجلس عزا میں آتا ہے یہ مودت ہے، یہ مودت ہے مجلس عزا میں۔ بلکہ میں ایک اور مثال دوں، غازی کا علم اپنی چھت پہ لگانا یہ محبت ہے، لیکن اسی علم کو اٹھا کر حلقہ ماتم میں لے آنا یہ مودت ہے۔ ہاں، لہذا میرے محترم سامعین، اللہ نے آپ کو مودت کا حکم دیا ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین، دین اللہ کا پسندیدہ دین۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں تو میرے محترم سامعین، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، بس بھائی میں نے آپ کو شروع کر دیا، بس تمہیدی بات ختم ہو گئی، اب موضوع میں شروع کر دیا۔ جس اللہ نے دین کو پسند کیا ہے، جس آئین کو پسند کیا ہے، اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ نے ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں میری جانب، گرمی بڑی ہے لیکن آپ نے محسوس نہیں کرنی، میرے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے گھر کا انتخاب کیا؟ ابو طالب کے گھر کا۔ پھر میں یوں کہوں نا، یہ پیغام جائے پوری دنیا تک، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی آغوش کا پلا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے وہ آغوش ابو طالب میں پلا ہے۔ خدا کی قسم مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی آیت ہے جو ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے آج بھی سنی ایک تقریر، اس میں بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے بھئی ابو طالب کا اسلام، نعوذ باللہ۔ میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایمان ابو طالب پہ بات کی جائے، بلکہ شان ابو طالب پہ بات کی جائے۔ ہاں، یا ایمان اس کا بتایا جاتا ہے جو کسی لمحے میں بے ایمان ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایمان تو اس کی بات کریں، شان ابو طالب۔ اور خدا کی قسم میں بڑی وثوق سے جو کہتے ہیں کون سی آیت ہے جو شان ابو طالب میں نازل ہوئی ہے، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اللہ نے ایک نہیں 14 قرآن ابو طالب کی گود میں ڈال دیے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تم ایک قرآن کی بات کرتے۔ اچھا، پھر آپ کی محبت کو دیکھ کر کے جملہ کہوں، 2 بچوں کو پالا ابو طالب نے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کل ہی لطف لے رہا شاہ جی، 2 بچوں کو پالا ہے جناب ابو طالب نے، ایک رسول اللہ بنا، ایک علی ولی اللہ بنا۔ توجہ فرمائی آپ نے، کتنے بچوں کو؟ 2، رسول اللہ، ولی اللہ۔ اچھا، دونوں نے کیا کیا ہے؟ توجہ بھائی توجہ، جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، اور بار مومنین جو بیٹھے ہوں ان سے زیادہ میں داد کا طلبگار ہوں۔ اس جملے میں آپ جتنی بھی داد دیں کم ہے، کیونکہ مجھے اس جملے پر بڑا اعتماد ہے۔ یعنی جن دونوں ہستیوں کو ابو طالب نے پالا ہے، یوں کہوں جن 2 کے صدقے یہ دنیا کھا رہی ہے، ابو طالب ان کو کھلا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کے صدقے میں دنیا کھا رہی ہے ابو طالب ان کو کھلا رہا ہے۔ ہائے ہائے۔ اچھا، ایک جملہ پھر اور کہوں بڑھ کر، ایک نے کارنامہ انجام کیا دیا، اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ سورہ قمر پڑھیں، اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا شق القمر، قرآن کا واقعہ ہے۔ حضور نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کے کیا کیے بھائی؟ 2 ٹکڑے کیے، اور علی نے اپنی انگشت سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ آئے آئے ایسے ہے یا نہیں؟ جن 2 انگلیوں نے اتنا بڑا کام کیا، یہ دونوں ابو طالب کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت فرمائے۔ یہ دونوں ابو طالب کی انگلی۔ اچھا، پھر دیکھیں ابو طالب کے بارے میں لوگوں نے کیا نظریات رکھے، حیران ہوتا ہوں میں۔
خدا کی قسم میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، صحیح مسلم 1، صحیح بخاری 2، یہ صحیحین کہتے ہیں ہمارے برادران، ہم انہیں برادران کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہمیں کافر کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ان 2 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا، کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اگر کوئی کسی کو کلمہ گو کو کوئی کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بڑی ضروری ہے، وہ نیٹ پہ موجود ہے، میرے موبائل پہ بھی ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ حافظ غلام سرور کا آپ نے نام سنا ہوا ہے؟ کسی بندے نے سنا تو ہاتھ کھڑا کرے، میرا خیال کرتا نہیں سنا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ سیالکوٹ کے ہیں، حافظ غلام سرور سنا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، چلو ایک میرا بندہ میرے ساتھ ہو گیا۔ یہ سیالکوٹ میں اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، بہت پڑھی لکھی شخصیت، حافظ قرآن، اور یہ مناظرے کرتے تھے شیعوں کے ساتھ بھی، اہل سنت کے ساتھ بھی، بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے۔ اچھا ان کے استاد نے کہا اگر تو شیعوں پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو پھر مصر چلا جا، الازہر یونیورسٹی سے جا کر ڈگری حاصل کر، اور پھر تو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حافظ غلام سرور نے یہ طے کر لیا، وہ پیدل سیالکوٹ سے مصر پہنچا۔ توجہ فرمائیے آپ نے بھائی، پیدل، اس نے کہا میں پیدل گیا ہوں، مصر یونیورسٹی میں پہنچا، وہاں انہوں نے جا کر پی ایچ ڈی کی۔ بہت ذہین تھے، اتنا ذہین طالب علم تھا کہ جناب وہاں کے جو وائس چانسلر تھے نا، محمود شلتوت نام ان کا، اور وہاں کے جو بڑے استاد تھے ان کا نام طٰہٰ حسین ہے۔ انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر محمود شلتوت نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ حافظ غلام سرور سے کر دیا جائے۔ یہ اتنا ذہین تھا۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیار ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی، میرے سے متعلق رہنا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نکاح میرا کر دیا جائے، مجھے رشتہ یہ قبول ہے، لیکن ایک شرط پر کہ میرا نکاح کوئی کافر پڑے گا۔ نہیں 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 نہیں، اوئے اوئے یار کمال ہے آپ کے سننے کی، یہ میرپور کی یہ حالت ہے تو باقی کی کیا ہوگی؟ کہو کہ نکاح کرتا ہوں میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرا نکاح کوئی کافر پڑے گا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، کافر کیوں پڑے؟ انہوں نے کہا یہ سیرت ابن حشام میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ لیں ہمارے رسول کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے اور تم کہتے ہو وہ کافر ہے، تو جب رسول اللہ کا نکاح ایک کافر پڑھ سکتا ہے تو میرا نکاح کافر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ہائے 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 یار، میرا نکاح کافر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ انہوں نے کہا غلام سرور ہم تیری بات کو سمجھے نہیں، ذرا کھول کر بیان کر۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کتاب پیش کی، اور خدا گواہ ہے آن دی ریکارڈ ہے، آپ اس کو آپ جا کر نیٹ پہ ریسرچ کریں، مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے جو تو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ابو طالب کو کافر نہیں سمجھتے۔ جب انہوں نے یہ کہا نا ہم تو اسے کافر نہیں سمجھتے، پھر کہا وہ اپنے بورڈ پر لکھ کر لگاؤ کہ جو ابو طالب کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ یا انہوں نے لکھ کر لگایا، الازہر یونیورسٹی میں یہ بورڈ پر لکھا ہوا موجود ہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ نکاح کس نے پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا؟ ہائے ہائے یار کمال ہے بھائی، یعنی عقل کی بات ہے،
فہم و فراست کی بات ہے، کلمہ پڑھا نہیں، نکاح پڑھا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ یقین کریں 2 راوی ہیں ان کے پاس جو میری نظر گزری ہے، 2 راوی ہیں جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے کہا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں مولانا صاحب آپ نے کان والی بات کیسے سن لی ہے؟ بھئی کان والی بات کیسے سن؟ کان میں بات وہ کرتا ہے جو دوسرا نہ سنے۔ آپ نے کان والی بات سن لی تو پھر جملہ کہہ دوں کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ تم نے کان والی بات تو سن لی، میدان والی بات فراموش کر۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ہاں جو اس کے راوی ہیں ان کی حالت بڑی عجیب ہے۔ بس میرے محترم سامعین، آغاز ہوا ابو طالب کے گھر سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب حضور پاک نے اظہار اسلام فرمایا تو اللہ نے کہا میرا حبیب ان رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو دعوت دو۔ جب دعوت دی تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو دعوت دو، یعنی دعوت سے مراد کیا ہے؟ ان کو بلا کر کھلاؤ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ علی جی آقا دعوت کا اہتمام کرو، جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ بھائی وہی دعوت ہے نا، دعوت ذو العشیرہ۔ دعوت کا انتظام کرو۔ کھانا پکایا، 40 کافروں نے رج کے کھایا۔ ہائے ہائے، کھاتے بہت ہیں، کھاتے بہت ہیں۔ جب کھانے لگے، کھا کر حضور اٹھے، ابو لہب خدا اس پر لعنت کرے، تبت یدا ابی لہب، اللہ اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اٹھو، بات نہیں سننی، چلا گیا۔ پھر پیچھے سے مولا کائنات نے کہا بات تو تم نے سنی نہیں، کل پھر دعوت ہے۔ ہائے 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 ہائے، کل پھر آنا، کیونکہ سیدوں کے گھر کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لنگر ہے سادات کا، کھلاؤ، کل پھر آنا۔ حرم ہائے پیغمبر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام مومنین کی مائیں ہیں، لیکن بیت المال سے پلتی رہی، بیت المال خدیجہ کے مال سے پلتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، یا آج دنیا کہتی ہے کہ شیعوں نے یہ باتیں بنا رکھی کہ خدیجہ کی دولت کہاں ہے؟ خدیجہ کی دولت آؤ میں بتاؤں کہ جناب خدیجہ کی دولت کہاں ہے۔ بتاؤں میں؟ جناب خدیجہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، میرا حبیب تو تنگ دست تھا، میں نے تجھے غنی کر دیا۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کے گھر خدیجہ نہیں اللہ کا مال جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، قرآن پڑھو، مال جا رہا ہے اللہ کا، اللہ نے انتظام کیا۔ توجہ بھائی۔ اچھا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ۔ اتنی کامیاب تاجرہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر تجارت کی ہے، حضور کو باقاعدہ دعوت دی، حضور مال تجارت لے کر گئے، جب واپس آئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے خود شادی کا پیغام بھیجا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ واحد یہ حرم ہے جہاں حضور دلہا بن کے گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ واحد حرم ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ توجہ بھائی، خدا کی قسم آج دنیا یہ کہتی ہے کہ کہاں خدیجہ کا مال ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ خدیجہ کے سکوں کی کھنک کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جو آذان ہوتی ہے نا، یہ آذان کی آواز نہیں، حقیقت میں تلاوت قرآن کی آواز نہیں،
نماز کی آواز نہیں. خدیجہ کے اسلام میں، اسلام کے کشکول میں یہ خدیجہ کے سکوں کی کھنک ایسی ہے کہ کوئی سکہ کھنکتا ہے تو آذان کی آواز آتی ہے. ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے، تلاوت قرآن ہے، آذان ہے. یہ جتنی بھی آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی محنت کا اثر ہے. اچھا ایک جملہ کہوں بڑا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، اس کا آپ لطف لیں گے. 2 لفظ انہوں نے کہا. پتی سنا ہوا ہے پتی آپ نے، جسے عرب پتی. کیا بھائی؟ عرب ایک عین رے بے، کیا کہتے ہیں عرب؟ الف رے بے عرب. ٹھیک ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ عین رے بے قبیلہ عرب، الف رے بے گنتی کا عدد. چپ کر گئے ہو بھائی. الف رے بے گنتی کا عدد، عین رے بے قبیلہ عرب. ایک لفظ ہے پتی. ہندی زبان میں پتی کہتے ہیں شوہر کو. ہائے ہائے ہائے، کس کو کہتے ہیں؟ پتی. پتی کس کو کہتے ہیں؟ شوہر. عرب پتی یعنی بہت پیسے والا، عرف الف کے ساتھ، الف کے ساتھ عرب پتی یعنی بہت انتہا دولت رکھنے والا. تو کیا کہا انہوں نے کہا خدیجہ تیری شان یہ ہے کہ تو نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا جناب خدیجہ الکبریٰ پر ہماری جانیں قربان ہو جائے. نکاح کا پیغام آیا. توجہ بھائی، میں موضوع کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. یہ ویڈیو بن رہی ہے وہی کافی ہے انشاءاللہ، اس کو آپ دیکھ لینا. یہ میری طرف توجہ فرمائیں گے آپ. اچھا جی، نکاح کا پیغام بھیجا کس نے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے. تو جناب ختمی رسل نے کیا کہا؟ پیغام حضور نے واپس کیا. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. ہائے ہائے، جنہوں نے اس جملے کا لطف لیا تو لیا ہے. میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو طالب آئے اور کہا چچا جان نکاح کا پیغام آیا ہے، اجازت ہے، ابو طالب اجازت نہیں دے رہا، اللہ اجازت دے رہا ہے. ہائے 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 ہائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اپنی بات اللہ کی بات ہے. اچھا بھائی، میں بس تھوڑا سا قریب آ گیا. دعوت ذوالعشیرہ کو تھوڑا سا میں نے مکمل کرنا ہے پیغام کو. اب دیکھیے حضور برات لے کر چلے. کون؟ جناب ابو طالب. برات پہنچی جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر. اب کھانا لگایا. جملہ کہوں میں آپ کی خدمت میں بھائی، اللہ کی کائنات کے بانٹنے والوں نے پہلی مرتبہ خدیجہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا. آئے آئے آئے، اللہ اکبر. یار کمال آپ کو سننے کی. گرمی ہے کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑا سا ذہنوں کو بیدار کریں. جب کھانا لگ گیا، کھانا کھایا، اب نکاح کا موقع آیا. نکاح میں جو صوفہ ہوتا ہے نا آپ کے ہاں، اس وقت بھی صوفہ ہوگا، آج بھی ہے نا. تو وہاں پہ جب اگر صوفے پہ جگہ تنگ ہو تو مولانا صاحب آئیں تو اگر وہاں باپ بھی بیٹھا ہو نا اسے بھی اٹھنا پڑتا ہے. لیکن وہ کیا منظر تھا جب نکاح پڑھنے والا ہی خود باپ تھا. ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا حسین منظر تھا جب اچھا پھر ایک میں فقہی مسئلہ بتاؤں آپ. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح وہ پڑھے جو پوری برات سے افضل ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، جملہ شاید نہیں پہنچا آپ تک. نکاح وہ پڑھے جو پوری برات سے افضل ہوتا ہے. مجھے بتائیں برات میں افضل کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اچھا حضور ہے نا، یقیناً افضل ہیں، لیکن حضور بتلا رہے تھے جو میرا نکاح خواہ ہے نا یہ دنیا کا نہیں پڑا ہوا، یہ بھی رسالت کا پڑا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. اب میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں ہمارے دادا ابو طالب کو لوگوں کی صف میں تلاش نہ کرو، ابو طالب کو انبیاء کی صف میں تلاش کرو. ہائے 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 ہائے. ہاں یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا جب نکاح کی باری آئی
تو جناب ابو طالب نے حق مہر اپنی جیب سے ادا کیا۔ کہتے ابو طالب غریب تھا؟ کس نے کہا غریب تھا؟ اس دور کا جاؤ پڑھے تاریخ کو، کہا بیٹی خدیجہ مانگ کتنا حق مہر ہے، ہاں یہ بھی تاریخ میں ہے کہ اتنا حق مہر رکھا کہ کسی کو جرت نہیں تھی خدیجہ کا رشتہ لینے کی، اور پھر پڑھا بیٹی مانگ کیا حق مہر دوں۔ اب جناب خدیجہ نے جو بات کی ہے نا وہ میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں، میری ساری تقریر بھول جانا، اس جملے کو آپ نے نہیں بھولنا، یہ روحانیت بڑا جملہ ہے اور آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، میرے حق میں دعا کریں گے۔ جب کہا نا بیٹی مانگ حق مہر، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار ختمی مرتبت کے چہرے کی زیارت کر کے دیکھا، حق بھی محمد مہر بھی محمد، ہائے ہائے ہوئے 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 ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے آباد رہے، ہائے ہائے ہائے، میرا حق بھی محمد ہے، میرا مہر بھی محمد ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا پھر جناب ابو طالب نے کہا بیٹی مانگ، میری حسرت ہے کچھ مانگ، اور لکھا ہوا ہے جناب ابو طالب نے اپنی جیب سے 5000 دینار اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ادا کرنے کے بعد پھر کہا بیٹی کچھ اور مانگ، ہائے 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 ہائے، بیٹا کچھ اور مانگ۔ اچھا جب انہوں نے کہا نا کچھ اور مانگ، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اچھا میں مانگوں گی، وعدہ کرتی ہوں، لیکن آج نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جن کے دل، میں چاہتا ہوں میرا جملہ پہلے آپ تک پہنچے، میں بعد میں کہوں۔ کہا مانگوں گی، انشاءاللہ وقت آئے گا چچا جان ہم آپ سے مانگیں گے، ضرور مانگیں گے، ہر لحاظ سے مانگیں گے۔ کہا بیٹی پھر وعدہ رہا؟ کہا وعدہ رہا۔ جب وعدہ کیا وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال گزر گیا، چوتھا سال گزر گیا، 5واں سال گزر گیا، 6واں سال گزرنے والا تھا، کعبے میں اللہ نے علی کو اتارا، ہائے 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 ہائے، کعبے میں علی آ گیا۔ اب ابو طالب کے گھر میں جب شہزادہ علی آیا، جب 1 سال گزرا، دوسرا گزرا، جب علی ہو گئے نا 5 سال کے یا 6 سال کے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا کہ علی سے، ہم نے کہا تھا ابو طالب سے کچھ مانگیں گے، آج مانگنے کا وقت آ گیا۔ کہا آپ میرے ساتھ چلے۔ کہا خدیجہ میں کب آپ کے ساتھ نہیں کیا، چلو۔ جب گئے ابو طالب کی دہلیز پر، ابو طالب نے استقبال کیا اپنی بہو کے پروٹوکول میں، وہاں پہ فرش بچھایا، ایک طرف سید الرسل کو، دوسری طرف خدیجۃ الکبریٰ کو، دونوں کو بٹھا کر ابو طالب نے کہا مانگ بیٹی، کیا مانگتی ہے؟ زمین چاہیے یا آسمان چاہیے؟ کہا نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، وارث ہے زمین و آسمان چاہیے۔ ہائے 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 یا سلامت رہے آباد رہے، جزاکم ربکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، وارث زمین و آسمان علی چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، اب علی کو لے کر چلے پیغمبر اپنی آغوش میں۔ اب 2 بچوں کو پالا تھا نا، ایک رسول اللہ بنا، دوسرا ولی اللہ بنا، دونوں کو پالا حضور نے۔ اچھا اب دعوت ذوالعشیرہ میں میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ بلغ رسالت ربک۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ابو طالب نے حضور کو کہا بلغ، 40 کافروں میں اللہ نے دیکھا ابو طالب نے تو میرے حبیب پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ فوراً آواز آئی، فوراً آواز آئی، کیا؟ ابو طالب تو نے میرے نبی کی نبوت کا 40 کافروں میں اعلان کیا ہے، میرا حبیب بھی اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب 1.25 لاکھ مجمع میں من کن تو مولا نہ کہے۔ ہائے 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 ہائے، بس میں نے قدیر نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ میں نے کہنا ہے، من کن تو مولا ہو
فہذا علی مولا۔ جاؤ جا کے عربی لغت المنجد، لسان العرب، مفردات راغب، جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں میرے پاس موجود ہیں، جا کر ترجمہ دیکھ لیں۔ لغت کی کتاب میں میں کہہ رہا ہوں لغت میں ترجمہ دیکھیں کہ لفظ مولا کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو بڑی جرت کے ساتھ جناب طارق جمیل صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا میں تمہیں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ شیعہ نہیں کہتے، یہ نبی نے کہا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہاں مولا کا معنی دوست نہیں، آئے آئے مولا کا معنی سرپرست ہے، مولا کا معنی حاکم ہے، مولا کا معنی ولی ہے، یہ کہا۔ توجہ بھائی، اب جملہ کہہ کر آگے بڑھوں۔ کیا کہا؟ جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی ہے حاکم، اس کے مقابلے میں ہے محکوم، یعنی آقا غلام، مولا کے مقابلے میں ہے غلام۔ تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ پوری کائنات جو اللہ کی ہے نا، اس میں دو مولا ہیں، باقی سارے غلام ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صرف دو مولا ہیں، باقی سارے غلام ہیں۔ اب ایک فکرہ اور کہوں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے گھڑی چل رہی ہے، میری گھڑی پر نظر ہے، آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینا۔ اب اعلان ہوا، کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کس نے کیا بھائی؟ نبی نے کیا۔ کس کا کیا؟ علی کا کیا۔ کن کے مجمع میں کیا؟ بولیں یار، ڈرتے کیوں ہیں؟ اصحابہ کرام کے مجمع میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے علی کے فضائل پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، سننا صحابہ کی سنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، کمال ہے یار آپ کے سننے کی، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ علی کو آپ نے سامنے کھڑا کیا۔ سامنے کس نے سامنے کھڑا کیا؟ جس کے سامنے آنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہائے ہائے ہائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے آگے نہ چلو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ شخصیت کون ہے؟ یہ غدیر کی دن میں جو دن گزر رہا ہے، یہ اس سے پہلے شب ہجرت نفس اللہ ہے، اور پھر مباہلہ میں اسی علی کو حضور نے اپنا نفس کہا۔ تو جب نفس اللہ ہے تو نبی کا نفس ہے، تو پھر آگے ہو یا پیچھے ہو، جب ہے ہی نفس اللہ، نفس رسول ہے، تو علی کو سامنے کھڑا کیا۔ اب دنیا کہتی ہے علی کو سامنے اتنا کھڑا، روایت کہتی ہے سامنے کھڑا کر کے اتنا بلند کیا کہ مجمع کو رسول اللہ نظر نہیں آ رہے تھے، علی نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ یہ کہہ کر یہ جا رہے تھے کہ جب شمس نبوت غروب ہو جائے تو پھر قمر امامت طلوع ہوتا ہے۔ آئے 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 آئے، یہ کہہ کر جا رہے تھے۔ اب میں ایک جملہ اور کہوں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ہوا کیا؟ علی مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا۔ ممبر کس کا بنایا؟ پلانوں کا۔ اب بات آگئی تو تھوڑی کر لوں۔ پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ مدینہ کا ممبر کوئی دور نہیں تھا، مکہ مدینہ کوئی دور اتنا نہیں تھا۔ جب ان کے غلام ہزاروں میلوں کے فاصلے سے تخت بلقیس ایک لمحے میں منگوا سکتے ہیں تو مدینے سے ممبر کیوں نہیں آ سکتا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو ایک ہی جواب آئے گا، حضور نے کہا نہیں، آج میں نے مدینے کا ممبر نہیں منگوانا، آج میں نے پلانوں کا ممبر بنانا ہے۔ اس ممبر کو ممبر ولایت کہا جائے گا۔ دوسرے جتنے بھی ممبر ہیں اس پر جو مرضی ہے کوئی بیٹھ جائے، اس ممبر پر یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا علی بیٹھ سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ممبر ولایت ہے۔ توجہ فرمائی،
پھر چڑھوایا۔ اچھا ایک خوبصورت بات کروں، پلانوں کا ممبر کیوں بنایا حضور نے؟ فعل الحکیم لا یخنو عن الحکمہ۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں، سمجھنی آپ نے ہے۔ انشاءاللہ اس تقریر کا نچوڑ ہے یہ جملہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سماعت فرمانا ہے۔ پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ حضور نے کہا اس لیے کہ یہ پلان جو ہے نا، یہ عربوں کی روٹی کا، رزق کا یہ ذریعہ ہے۔ جب عرب صبح اٹھے، پلان رکھے، روٹی کمانے کے لیے جائے تو انہیں علی یاد آئے۔ ہائے 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 یا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، پڑھ یا ماشاءاللہ۔ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی مولا، 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 ماشاءاللہ، علی مولا، علی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، علی مولا، علی مولا، ماشاءاللہ، علی مولا، علی مولا، دل بولا، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس عزادارو، دکھ اس بات کا ہے کہ جن کی ولایت کا اعلان اللہ فرما رہا ہے، ان کی اولاد کو کبھی کس بازار میں، ہائے ہائے ہائے، رونا اس بات کا ہے علی زادیوں کو لوگوں نے بڑے دکھ دیے ہیں۔ آہستہ آہستہ مصائب کے دن قریب آ رہے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ تک آپ کی خدمت میں ذکر مصیبت کیا جائے۔ کربلا کی بستی 2 محرم کو آباد ہوئی، 10 محرم کو اجڑ گئی۔ آئے آئے، مصیبت کا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ 2 محرم کو جب میرے مولا کربلا پہنچے تو بنی اسد کے لوگوں سے بلایا اور بلا کر کہا، بنی اسد کے لوگوں، یہ میں نے جو خطہ خریدا ہے نا، یہ تمہیں میں ہبہ کرتا ہوں اس شرط پہ کہ جب وہ ملائین اپنے نجس لاشیں دفنا کر چلے جائیں تو تم نے آنا ہے ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈالنی ہے۔ غریب زہرا تو کس قدر غریب ہے، تم نے مٹی ڈالنی ہے۔ پھر کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جب عورتیں آئیں تو فرزند زہرا نے انہیں خطبہ دیا، اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم پانی بھرنے کے حوالے، پانی بھرنے کے سبب آ جانا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ واہ فرزند زہرا، واہ غریب زہرا، کتنا تو مظلوم ہے۔ خدا کی قسم اس امام کی مظلومی پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس جب شبیب آیا نا، شبیب، اس نے کہا مولا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ مجرایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا شبیب تجھے پتہ نہیں، محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، غریب زہرا کربلا میں اجڑ چکا ہے، زہرا کے چمن میں لوٹی پڑنے والی ہے۔ یہ کہا یبن شبیب ان کنت باکین فبک علی جد الغریب، اے شبیب جب بھی رونا چاہو تو میرے جد حسین پہ رونا، اس لیے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْقَبَشِ، میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوس فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، آپ کا اور میرا رونے والوں میں شمار فرمائے اللہ۔
جب پھر کہا تم جاؤ بچوں کو بھیجو، بچے آئے، کہا بچوں تمہارے مرد بھی اگر نہ آ سکیں، تمہاری عورتیں بھی اگر نہ آ سکیں تو تم کھیل کے بہانے آ جانا، ہماری قبروں پہ مٹی ڈال دینا۔ میں کہوں گا فرزند زہرا یہ آپ کی حسرت پوری ہوئی ہے۔ ہاں شب عاشور ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے، جب فرزند رسول فرشت پڑھ رہے تھے نا کہ کل اس نے بھی شہید ہونا ہے، کل اس نے بھی شہید ہونا ہے، فرشت پڑھی جا رہی تھی۔ آل محمد کے گھر کے بچوں کی شجاعت کا کیا کہنا۔ ایک بچہ 13 سال کا کھڑا ہو کے کہتا ہے چچا جان کل کے شہیدوں میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ کہا بیٹا تیرا نام تو دور کی بات ہے، علی اصغر کا کل کے شہیدوں میں نام۔ واہ 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 واہ، علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ تو تڑپ کر قاسم نے کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں ہاتھوں پہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بس عزادارو صبح طلوع ہوئی، قاسم اجازت مانگنے کے لیے آیا۔ چچا نے کہا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں نے مقتل میں پڑھا ہے چچا نے اپنے بھتیجے کے بازو میں بازو ڈالے، اتنا روئے حتیٰ غش یا علیہما، دونوں پر غش طاری ہوا۔ کہا بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ جب ہوش آیا تو ماں نے کہا بیٹا یہ تعویذ اتار کر دو، شاید آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ جب بچے نے تعویذ دیا، تعویذ کھولا، امام کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف۔ کہا حسن بھیا تو نے مجھے یہاں یاد رکھا ہے، اجرکم اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ جب قاسم تیار ہو، بس بھائی میں نے ایک جملہ شہادت کا پڑھنا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ قاسم کی شہادت بڑی اوکھی شہادت ہے، بڑی مشکل شہادت ہے۔ میں اس منبر پہ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی شہید گیا ہے نا، کسی کے چہرے کو چوما ہے، کسی کے ماتھے کو چوما ہے۔ جب یہ 13 سال کا جوان جب سوار ہوا نا، امام نے ہر بند کو چوما ہے۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ۔ آؤ میرا بیٹا قاسم سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر بڑے، عباس بڑے، قاسم کو سوار کیا، گھوڑے پہ بیٹھے، بچے کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جب قاسم سوار ہوئے میدان کربلا میں روانہ ہوئے، دادا علی کی جنگ کا نقشہ تازہ ہوا۔ ہوا کیا؟ رک کیا ہوں، رکنا بھی مصائب ہے۔ ہوا کیا؟ آواز آئی چاروں طرف سے گھیر لو، ہر طرف سے حملہ کرو۔ جب ہر طرف سے حملہ ہوا نا، اب قاسم زین پہ نہ رہا، اب کیسے گرا؟ علامہ علی نقی علیہ رحمہ نے ایک جملہ لکھا ہے، بس اس جملے پہ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا بچے کی پاؤں رکاب سے اڑ گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کا سر کبھی اس پتھر کے ساتھ کبھی اس پتھر کے ساتھ، میں کہتا ہوں قاسم کی لاش پورے کربلا میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور کہا اے میرے چچا جان میری مدد کو آئیے گا۔ اب کربلا کے میدان میں حسین اس طرح گئے جس طرح کوئی شکاری شیر کے شکار کو جاتا ہے۔ کہا بیٹا میں پہنچ گیا۔